یروشلم، ایک ایسا نام جو صدیوں سے انسان کے خوابوں میں گونجتا رہا ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی گلیوں سے صدیوں تک صرف خون اور نفرت کی کہانیاں نکلیں۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی جنگوں کی بھڑکتی ہوئی آگ نے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مسلم ریاستیں ٹکڑوں میں بنٹ چکی تھیں اور یورپ کی متحدہ طاقت ہر طرف سے حملہ آور تھی۔ یہ وقت تھا جب فتح کا مطلب صرف تشدد اور لوٹ مار سمجھا جاتا تھا، لیکن اس گہری تاریکی میں ایک کرد سپاہی اٹھا جس نے صرف تلوار ہی نہیں بلکہ اصولوں کی طاقت پر یقین رکھا۔ ایک شخص جو 2 صدیوں کی خون ریزی کو ختم کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ دوست اور دشمن دونوں اس کی ذہانت کا اعتراف کرتے تھے۔ اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم اس عظیم رہنما کے عروج، اس کی بے مثال حکمت عملی اور اس کے اس فیصلے کا راز جانیں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صلاح الدین کا سفر ایک عام سپاہی کے طور پر شروع ہوا، لیکن ان کا نقطہ نظر غیر معمولی تھا۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ ایک علم دوست عالم اور ایک ماہر سیاستدان تھے۔ جب وہ مصر پہنچے تو وہاں شیعہ فاطمیوں کی حکومت کمزور پڑ چکی تھی اور انہیں اندرونی سازشوں اور بیرونی صلیبی حملوں کا خطرہ تھا۔ ان کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا، بکھری ہوئی مسلم قوتوں کو یکجا کرنا۔ انہوں نے مصر اور شام کو ایک طاقتور مرکز میں تبدیل کیا۔ دوسرا، مغرب سے آنے والے طاقتور صلیبی حملوں کا سامنا کرنا۔ یہ اتحاد محض ایک فوجی اتحاد نہیں تھا، بلکہ صلاح الدین کی ذاتی کردار کی مقناطیسی کشش کا نتیجہ تھا۔ جہاں لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، وہ تلوار سے زیادہ نرم دلی اور عدل سے دل جیتے، اور جلد ہی شام، مصر اور حجاز کی قوتیں ایک جھنڈے کے تلے جمع ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کی قوم متحد نہیں ہوگی، یروشلم کی بازیدابی کا خواب محض ایک خواب رہے گا۔ صلاح الدین نے اگلے 10 سال اسی اتحاد کو مضبوط کرنے میں صرف کیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ طاقت کا مظاہرہ صحیح وقت پر ہونا چاہیے۔ 1187 صلیبیوں کا غرور اور ایک وحشی سردار ریگنلڈ آف شیٹلن کے معاہدہ توڑنے کے بعد وقت آ گیا تھا۔ مقام تھا ہتین کی پہاڑیاں۔ صلاح الدین کی حکمت عملی بے مثال تھی۔ انہوں نے صلیبیوں کو یروشلم سے دور صحرا میں کھینچ لیا اور پھر ان کے پانی کے واحد ذریعے کو آگ لگا دی اور راستے کاٹ دیے۔ سخت گرمی میں پیاس اور تھکن نے دشمن کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیا۔ صلیبی فوج جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اب صرف پیاسے تھکے ہوئے انسانوں کا ہجوم تھی جو گرمی سے لڑ رہے تھے۔ جب فیصلہ کن حملہ ہوا تو وہ ایک منظم فوج کے بجائے بکھری ہوئی بھیڑ تھی۔ صلاح الدین کی فوج نے انہیں مکمل طور پر گھیر لیا۔ ایک ہی دن میں صلیبی طاقت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی، یہ فوجی حکمت عملی کا ایک شاہکار تھا۔ ہتین میں صلیبیوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سلطان نے وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے برسوں پہلے کیا تھا۔ یروشلم کا راستہ کھل گیا۔ ہتین کے بعد صرف چند ہفتوں میں صلاح الدین یروشلم کی دیواروں کے سامنے کھڑے تھے۔ اس شہر میں داخل ہونا ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، لیکن وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شہر کی حفاظت کرنے والے صلیبی خوفزدہ تھے۔ انہیں یاد تھا کہ 88 سال پہلے شہر پر قبضہ کرتے وقت ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ لیکن صلاح الدین انتقام کے لیے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے شہر کے محافظوں کو پناہ اور جان کی سلامتی کی پیشکش کی، جسے انہوں نے پہلے ٹھکرا دیا لیکن پھر قبول کر لیا۔ اور یوں صلاح الدین نے یروشلم کو بغیر کسی قتل و غارت کے پرامن طریقے سے صرف فوجی دباؤ سے فتح کیا۔ فتح کے دن انہوں نے سب سے پہلے شہر کے گرجے کے سامنے محافظ تعینات کیے تاکہ کسی بھی عیسائی کی بے حرمتی نہ ہو۔ انہوں نے شہر میں داخل ہو کر ہر عیسائی اور یہودی کو مکمل حفاظت، عزت اور جانے کی آزادی دی۔ انہوں نے ایک دنیا کو دکھا دیا کہ فتح کا مطلب ظلم نہیں بلکہ رحم، عدل اور انسانیت بھی ہو سکتا ہے۔ یروشلم کی فتح کی خبر یورپ میں غضب بن کر ٹوٹی۔ پوپ نے فوری طور پر تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، جس کی قیادت انگلینڈ کے مشہور بادشاہ رچرڈ شیردل کر رہے تھے۔ تاریخ کے اس مرحلے پر 2 عظیم لیڈروں کا تصادم ہوا۔ میدان جنگ کے 2 ایسے باکمال بادشاہ جن کا ایک دوسرے کے لیے احترام بے پناہ تھا۔ ان کے درمیان کئی شدید لڑائیاں ہوئیں، جیسے کہ آرسوف کی جنگ، جہاں کسی نے بھی ہار نہیں مانی۔
मैदान कारज़ार में वो शदीद दुश्मन थे, लेकिन इंसानी सतह पर वो एक दूसरे की बहादुरी, अज़म और इखलाक का एतराफ़ करते थे। उनकी दोस्ती और दुश्मनी की दास्तानें आज भी सुनाई जाती हैं। एक बार जब रिचर्ड बीमार हुए तो सलाहुद्दीन ने उनके इलाज के लिए अपने डॉक्टर और बर्फ़ भेजी। ये गैर मामूली इखलाकी रवैया दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि जंग जाती नफ़रत नहीं, बल्कि सिर्फ़ एक फ़र्ज़ है। इस एहतराम ने आखिरकार जंग को रोक दिया। 1192 में दोनों रहनुमाओं ने अमन का मुआहदा किया, जिसके तहत यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन को वहां जाने की मुकम्मल इजाज़त मिल गई। सलाहुद्दीन की कहानी सिर्फ फतूहात की कहानी नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप के हकीकी माने की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि इखलाक, रहमदिली और इंसाफ में होती है। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास अपनी तदफीन के लिए भी कोई ख़ास दौलत नहीं थी। उन्होंने अपनी जागीरें, सोने के सिक्के और यहाँ तक कि अपनी निजी मलकियत भी गरीबों, बेवाओं और यतीमों में तकसीम कर दी। वो अपने पीछे सच्चाई, सादगी और अदल का विरसा छोड़ गए। उनका ये विरसा आज भी हमें ये याद दिलाता है कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत करता है। आज के दौर में जब दुनिया तनाज़ुआत का शिकार है, हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहमी और हिकमत अमली से क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें कमेंट्स में बताएं।